کوئی لاکھ ہمیں پابند کرے، کوئی لاکھ ہمیں پابند کرے، اسلام کی دعوت زندہ ہے۔ روز ہم کو لے کر بیٹھو، بچوں کو لے کر بیٹھو، گھر کے لوگوں کو لے کے بیٹھو اور قرآن کا سیکھنا سکھانا کرو گے۔ ایک کام تو یہ ہے، اور دوسرا کام یہ ہے کہ گھروں میں روزانہ آتی ہے وہ کتاب اپنے گھر میں بھی پڑھو، ایک دن منتخب اور ایک دن فضائل اعمال۔ چیز یہ ہے کہ 6 صفات کا مذاکرہ جو ہم جماعتوں میں جا کے کرتے ہیں، جو ہم جماعتوں میں جا کے 6 صفات کا مذاکرہ کرتے ہیں، روزانہ اپنے گھر میں 6 صفات کا مذاکرہ کرنا ہے۔ کرو گے؟ کیوں کرنا ہے؟ کہ گھر میں 24 گھنٹے میں کم سے کم اللہ کی بڑائی کو بول لیں، ایمان کی بات تو بولیں۔ ہاں، یوں کہہ رہے دین، اجی ہم بھی گھر میں دیندار، گھر میں دین آ جاتا، ساری دنیا میں ہم دین پھیلا دیتے اگر ہمارے پاس حکومت ہوتی تو۔ کیا کریں، مسلمانوں کے پاس حکومت نہیں ہے، ورنہ دین کا کام ساری دنیا میں پہنچا دیتے۔ اب ایک بات بتاؤ، چلو ساری دنیا کی حکومت تو ہمارے ہاتھ میں ہے نہیں، لیکن جو ہمارا گھر ہے اس میں تو ہماری حکومت ہے نہیں۔ بھائی گھر میں تو ہماری حکومت ہے نہیں ہے۔ آپ کے گھر کا پردھان منتری کون ہے؟ بولو نا۔ گھر کا راشٹرپتی کون ہے؟ آپ ہو۔ گھر کے پردھان آپ، گھر کے راشٹرپتی بھی آپ، گھر کے نیتا بھی آپ، گھر کے ودھایک بھی آپ۔ اپنے گھر میں خود آپ حاکم ہو کہ نہیں ہو؟ سارے گھر کے لوگ آپ کے تابع ہیں نہیں تابع؟ جب آپ کے گھر میں آپ کی حکومت ہے تو گھر میں دین کیوں نہیں آ رہا؟ کوئی گھر کا آدمی آپ کے خلاف نہیں چلے گا تو لے آؤ گھر میں دین۔ نہیں ہے، 24 گھنٹے میں ہمارے پاس اپنے گھر والوں کو لے کر بیٹھ کر اللہ کی بڑائی بولنے کا ٹائم نہیں ہے۔ 24 گھنٹے میں رسول کے طریقے میں کامیابی کا ذکر کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ 24 گھنٹے میں ہمارے پاس اپنے گھر والوں کو لے کر نماز کے بارے میں بات کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ 24 گھنٹے میں ہمارے پاس گھر والوں کو لے کر علم اور ذکر کے بارے میں بات کرنے کا ٹائم نہیں۔ ہمارے پاس اکرام مسلم پر بات کرنے کا ٹائم نہیں۔ اخلاص کیا ہوتا ہے، اخلاص کے بارے میں گھر والوں سے بات کرنے کا ٹائم نہیں۔ صحیح نیت کیا ہے، نیت کے صحیح بتانے کا ٹائم نہیں، اکرام کے بتانے کا ٹائم نہیں، علم اور ذکر کے بتانے کا ٹائم نہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ روزانہ اپنے گھر میں 6 صفات کا مذاکرہ کرو۔ آج آپ کا نمبر ہے، کل کو بیوی کا نمبر ہوگا، پرسوں کسی اور کا نمبر ہوگا، سب مل کر کے یہ کام کریں گے انشاءاللہ۔ تو 24 گھنٹے میں اگر تعلیم کا نظام بن گیا تو ہمیں روزانہ ہمارے گھر کے اندر اب اللہ کی بڑائی بولی جاتی ہے۔ نماز کا تذکرہ ہمارے گھر میں روزانہ ہوتا ہے، کیوں کہ ہمارے گھر میں تعلیم ہوتی ہے، ہمارے گھر میں تعلیم ہوتی ہے۔ کرو گے؟ ایک انگریزی ملک کا واقعہ ہے، انگریزی ملک کا ایک بچہ کسی یورپ کے ملک میں ایک اسکول میں پڑھتا تھا۔ اس کا جو دوست تھا وہ عیسائی بچہ تھا، نصرانی، دونوں ساتھ بیٹھتے تھے۔ وہ مسلمان بچہ، اس کے گھر میں روزانہ تعلیم ہوتی تھی، اس کی ماں تعلیم کرتی تھی، اس کا باپ جماعت میں جاتا تھا، وہ روزانہ گھر میں ان کے تعلیم ہوتی تھی، وہ بچہ بیٹھ کے تعلیم سنتا تھا۔ جب سنتا تھا تو بہت ساری باتیں تعلیم میں جو ہوتی تھی اس بچے کے دماغ میں بیٹھ جاتی تھی، اور یہ بچہ جب اسکول میں جاتا تو اس نصرانی بچے سے بھی ان باتوں کا ذکر کرتا تھا۔ آج میں نے یہ سنا، آج یہ سنا، آج یہ بات آئی، بہت ساری باتیں دین کی وہ عیسائی بچہ بھی سیکھ گیا اس مسلمان بچے کے ذریعے سے۔ مسلمان بچہ سیکھ رہا ہے تعلیم میں۔ ایک دن یہ جو عیسائی بچہ تھا یہ اپنے گھر میں رات کو سویا ہوا تھا، اسے رات کو پیاس لگی، اس نے اپنی ماں سے پانی مانگا کہ ماں پانی دے دے۔ جب پانی اس نے ماں نے دیا تو اس نے اپنی ماں سے کہا کہ پانی تو پیوں گا لیکن لائٹ جلاؤ، پہلے دیکھوں گا۔ تو ماں تو عیسائی تھی، ماں کو تو الجھن ہوئی بہت کہ یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے، پانی دیکھ کے پیوں گا۔ ماں نے الجھن تو ہو گئی لیکن بچے کی ضد کے سامنے اسے لائٹ جلانی پڑی۔ جب لائٹ جلائی تو بچے نے گلاس میں دیکھا، مقدر کی بات تھی، تنکا پڑا ہوا تھا۔ اس نے ماں کو کہا، ماں نے پانی بدل کے دے دیا، لیکن اس کے دماغ میں ایک بجلی سی کڑک گئی
کہ یہ بات اس نے کیوں کہی. اس بچے سے پوچھا جب صبح ہوئی کہ تو نے یہ بات کیوں کہی؟ اس نے کہا کہ یہ بات میں نے اپنے دوست سے سیکھی. دوست کون ہے؟ کہ مسلمان ہے. اس بچے کا نام کہ یہ ہے. اس کی ماں نے اس بچے کا نام لے کر اور اس کے دوست اس کے گھر کا ٹیلی فون نمبر لے کر اس کی ماں کو فون کیا. بچے نے سمجھا دیا کہ دیکھے بغیر ہمارے نبی کا طریقہ ہے کہ ہم پانی پئیں گے دیکھ کے پئیں. اس نے فون کیا کہ بچے کی ماں کو. بچے کی ماں سمجھ گئی، وہ داعی تھی، وہ دعوت کا کام وہ جماعتوں میں جاتی تھی. بچے کا باپ جماعتوں میں لے کے جاتا تھا، ذہن بنا ہوا تھا، گھر میں تعلیم کرتی تھی، چاہے گھر میں مرد ہو نہ ہو تعلیم کا ماحول تھا. وہ سمجھ گئی کہ اس عورت نے سوال کیا ہے. اس نے فون پہ سمجھایا کہ بہن یہ بات میں تم سے فون پہ نہیں کر سکتی، تم میرے پاس گھر میں آ جاؤ. وہ سمجھ گئی، گھر بلایا، اس کا اکرام کیا، اسے خوب اس کا اکرام کر کے پھر اسے بٹھا کر کے پوری بات سمجھائی، اسلام اور دین کی پوری بات بتائی. اس کی بات سمجھ میں آ گئی، وہ کلمہ پڑھ کے واپس آئی وہاں سے. جب گھر میں آئی تو گھر والوں کو جمع کیا، سارے گھر والوں کو جمع کر کے پھر اس نے بتایا تو گھر کے لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا. ایک مسلمان بچہ جس کے گھر میں تعلیم ہوتی تھی وہ پورے گھر کی ہدایت کا ذریعہ بن گیا. بتاؤ تعلیم ضروری ہے نہیں ہے؟ بچوں کو بٹھانا چاہیے نہیں بٹھانا چاہیے؟ اس لیے روزانہ کتاب پڑھو، 6 صفات کا مذاکرہ کرو، اور بھائی دوستو بزرگو اس میں تشکیل بھی کرو. تشکیل، ہاں سب مرد آپ کا نمبر آئے تو آپ اپنے گھر والوں کی تشکیل کرو، گھر میں عورت کا نمبر آئے گا وہ تشکیل کرے گی. ایک ماں نے تشکیل کری اپنے 4 بیٹوں کی. خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 4 بیٹے ہیں، صحابی ہیں، صحابیہ ہیں، 4 بیٹوں کی تشکیل کری، چاروں جا کے اگلے دن شہید ہو گئے. ماں نے ذہن بنایا، ماں نے انہیں تیار کیا، ماں کے تیار کرنے پہ گئی. وہ چاروں بیٹے گئے اور شہید ہوئے. بیوی بن کے تیار کیا عورت نے تو مرد نے جان دے دی اس کے، اور ماں بن کے تیار کیا 4 بیٹوں کو تو چاروں میں سے ایک واپس گھر میں نہیں آیا. گھر کی تعلیم، گھر میں ذہن بن رہے ہیں سب کے. بھائی دوستوں کو اسی طرح سے اگر ہم نے گھر کے لوگوں کو کام میں لگایا تو وہ بھی گھر کے اندر یہ ماحول بنا دیں گی. کرو گے. اور آخری کام ہے مشورہ کرو. مشورہ کرو. مشورہ کل کے اندر یہ حالات آئے گا، کل کتاب اس طرح ذہن بنا، اور کل 6 صفات کا مذاکرہ کون کرے گا. تو ایک کام تو گھر کی تعلیم روزانہ کرنی ہے، کرو گے. دوسرا کام یہ کہ ہر تیسرے مہینے گھر کے اندر یہ حالات لگواؤ گے. ہاں، اور تیسرا کام یہ کہ آنے والی جماعتوں کو، جو جماعتیں ہوں گی اللہ کے راستے میں، ان جماعتوں کو اپنے گھر میں بھی ٹھہراؤ گے. نہیں ٹھہراؤ گے؟ ٹھہراؤ گے. یہ مت سمجھنا کہ گھر ہمارا کچا ہے تو ٹھہراؤ. قرآن میں اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے جن لوگوں نے